صل على محمد وآل محمد اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں آج آپ کے سامنے جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ناپسند فرمایا ہے جھوٹ بولنے کو، کبیرہ گناہوں میں شامل کیا جھوٹ کو۔ یعنی بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رب کائنات اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی سزا نہ بھگت لے۔ یعنی اس جھوٹ کے اندر ہر بندے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر بات کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر دکان کے اندر، ہر کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور محافل کے اندر، نوجوانوں کی مجلسوں کے اندر اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یعنی مذاق پن اور مسخری کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح سے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ جھوٹ بول کر ندامت ہوتی ہے، لیکن سچ بولنے والے کو کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والا اپنا سر جھکا کر چلتا ہے، اور سچ بولنے والا ہر بندے کے سامنے یہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بات کے اندر جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین و حاضرین، امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے اور قسم کھانے سے منع فرمایا ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا مال نہ بیچو۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی کمائی تو کر لوگے، لیکن محشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی اٹھانے پڑے گی، اور اس محشر سے پہلے لوگوں کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے۔ تیسرا سوال پھر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کسی بھی بات کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ اپنائے گا، سچ اختیار کرے گا۔ معزز و محتشم، کفار جب نبی کریم رؤوف الرحیم مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملتے تو یہ کہتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا کی نشانی یہ تھی، آپ کے چہرے پہ رونق، آپ کی محبت کے آثار، اور آپ میرے
रब्बुल आलमीन और हम के आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन, जिनके चेहरे पे इस कदर रौनकें होती थी, इस कदर चेहरे दमकते थे कि उनके चेहरों पर कभी भी यानी कुफ्फार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहा करते थे कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं मेरे करीम आका की कितनी शान है कि आपका चेहरा देखकर कुफ्फार भी कलमा पढ़ लेते थे, कुफ्फार भी मेरे आका का इकरार कर लेते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो मोमिनो, जो बंदा झूठा होता है उसकी 3 निशानियां बयान की गई हैं। यानी मुनाफिक और मोमिन के अंदर फर्क क्या है कि मोमिन और मुनाफिक के अंदर फर्क ये है कि मोमिन झूठ नहीं बोलता और मुनाफिक जो है उनके लिए 3 बातें इरशाद फरमाई गई कि जब बात करे तो झूठ बोले, नंबर 1, जब वादा करे तो तोड़ दे, नंबर 2, जब इसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत के अंदर खयानत करे। यानी 3 अलामात मुनाफिक की बयान की गई, मोमिन के अंदर नहीं पाई जाती। मोमिन एक आईना होता है और मोमिन एक मुत्तकी परहेजगार होता है, यानी इसके मुंह से झूठ साबित नहीं हो सकता। याद रखो हदीस के लफ्ज है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब फरिश्ता उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है जिसकी बदबू के बाइस वो 1 मील दूर चला जाता है। हत्ता कि खुद मुहासबा कीजिए, हम जिंदगी में और जिंदगी के अलावा अपने दिनों में और दिनों के अलावा अपने घंटों में, घंटों के अलावा अपने मिनटों में, सेकंडों में कितने झूठ बोलते हैं। जब फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला का 1 मील दूर चला जाता है तो उस वक्त हमारी तकालीफ शुरू हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब शुरू हो जाता है। ये कुरान कुफ्फार के बारे में नाज़िल हुई, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी कुफ्फार जो हैं वो झूठ बोलते हैं, कुफ्फार के बारे में बयान फरमाई गई। लेकिन मोमिन की निशानी ये नहीं है, मोमिन की निशानी ये है कि जब बोलेगा सच बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा की पारसाई वफादारी करेगा, और जब उसके बाद अमानत रखी जाएगी तो उस अमानत के अंदर कितनी भी परेशानी के आलम में हो कभी भी खयानत नहीं करेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी औरत ने मुसाफहा करना चाहा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। हजरत सैयद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबई हैं, आंखों से नबीना थे, 80-82 साल की उम्र थी, जिंदगी और मौत की कशमकश में थे। कोई उनका हाल पूछने गया तो उसने पूछा, या सैयद क्या हाल है? उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। फिर आगे क्या फरमाते हैं कि शैतान जिस मर्जी रूप में आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे नुक्ता नोट करने वाला है, फरमाया हाँ अगर औरत के रूप में आ जाए तो ये उसका सख्त जाल है। यानी नज़र के वक्त भी शैतान कई सूरतों के अंदर बंदे के सामने आता है, कभी बाप की सूरत में, कभी माँ की सूरत में, कभी बहन भाइयों की सूरत में, कभी रिश्तेदारों की सूरत में कि मुझे मानो, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं सिखलाया, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं बताया। लेकिन उस वक्त वही बच सकता है जिस पर मेरे रब का करम होता है, मेरे रब का फजल होता है, मेरे रब के एहसानात होते हैं। ताबई बुजुर्ग हैं, अपने रब को राजी किया
رب کے محبوب کو راضی کیا اور اس قدر راضی کیا کہ دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی. لیکن مومنوں یاد رکھو وہی تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان جس مرضی روپ میں آ جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو یہ اس کا سخت جال ہے. یہ وہ بزرگ ہیں کہ دن اور رات عبادت و ریاضت کے اندر گزار کر اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کے محبوب کو راضی کیا، اپنے رب کی باتیں مانی، اپنے رب کے محبوب کی باتیں مانی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کی صورت میں آ جائے تو یہ اس کا سخت جال ہے. معزز و محتشم، آج جس وقت بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے اس وقت یہ چیزیں اس پر لازم ہوتی ہیں کہ جب وہ رب کائنات کی عبادت و ریاضت کو بھول جاتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. معزز و محتشم، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنی ریڑیوں اور بازاروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر اگر ہم جھوٹ بولیں تو جھوٹ بولنے سے ہمیں مال تو مل جائے گا لیکن دنیا میں بھی شرمندگی، آخرت میں بھی شرمندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ جیسی غلیظ لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو نیچے کومنٹس کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے. کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی گھڑیوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس و متبرک مہینہ اپنی رحمتیں سمیٹے ہوئے، اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے، اپنی لوازمات ہم پہ برساتے ہوئے تشریف لا رہا ہے. خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.